الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے شان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آب شیفہ کی 23 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ غور کرے، دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے طعام کی جانب، اپنے کھانے پینے کی جانب دیکھے کہ ہم نے اسے کس قدر انعامات سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، ہر اعتبار سے انسان اپنے طعام، اپنے کھانے کی جانب دیکھے تو رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں اس کے کھانے اور پینے کے اندر داخل ہیں۔ طرح طرح کے آپ پھل کھاتے ہیں، کئی قسم کا اناج آپ استعمال کرتے ہیں، بہت قسم کی سبزیاں آپ استعمال کرتے ہیں، پانی کا گوشت، مچھلی اور جنگل کا گوشت، وہ چوپائے، ہرن وغیرہ، اور اسی طرح جو گھریلو پالتو جانور، ان کا گوشت، پروردگار عالم کی کتنی نعمتیں ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، اور کبھی تم نے غور کیا اس پہ غذائیت کس سے پیدا فرمائی، پھلوں میں رنگ کس سے بھر دیے، مٹھاس کس سے رکھ دی، خوشبو کس سے ان کے اندر پھیلا دی، بہترین پھول، بہترین پھل، بہترین سبزیاں تو اپنی خوراک بناتے ہو، اور کھانے پینے کے لیے تمہیں اناج بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، طرح طرح کا اناج ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی قسم کی چیزیں ہیں اناج کے اعتبار سے، اور کتنی قسم کے کھانے ہیں جو انسان کھاتا ہے، وہ گننا چاہے تو ان کو صحیح گن بھی نہیں سکتا، جتنی قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کھانے کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، میرا اللہ فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون، میری قدرت کے دلائل تیرے اندر موجود ہیں، کیا کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ ہم اپنے منہ میں لقمہ ڈال لیتے ہیں، رب کائنات نے ہمارے سامنے والے دانت تیز بنا دیے۔ یاد رکھیے، یہ کیل جس کو ہم سوئے کہتے ہیں، 4 دانتوں کے بعد انیاب عربی میں کہتے ہیں، کیل اردو میں، سوئے پنجابی میں ہم کہتے ہیں، یہ درندوں کے ہیں، گوشت خور جانوروں کے ہیں، کتے کے ہوں گے، بھیڑیے کے ہوں گے، شیر کے ہوں گے، گیدڑ کے ہوں گے، جتنے بھی گوشت خور جانور ہیں سب کے یہ کیل ہوتے ہیں، اور جو سبزہ کھانے والے جانور ہیں ان کے کیل نہیں ہوتے، ان کے سامنے والے یہ چوڑے دانت جو ہمارے ہیں نا، 4 دانت، یہ ان کے ہوتے ہیں، رباعیات، 4 اوپر والے، 4 نیچے والے۔ جس طرح گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، بکری بھیڑ کو دیکھ لیں، ان کے یہ 4 دانت ہوتے ہیں، یہ سوئے سائڈوں پہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوشت خور بھی بنایا، سبزی خور بھی، دونوں طرح کے دانت عطا فرما دی، یہ کاٹنے والے دانت بھی اور پھر پیسنے والی داڑیں بھی عطا فرما دی۔ انسان لقمے کو بعض اوقات سامنے والے دانتوں سے کاٹتا ہے، جس طرح برگر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو سامنے والے دانتوں سے لقموں کو کاٹتے ہیں، اسی طرح آپ سیب، کیلا وغیرہ، گاجر، مولی وغیرہ کھاتے ہیں، سامنے والے دانتوں سے کاٹتے ہیں، لقمہ منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ ان دونوں ہی صورتوں میں اب داڑوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لقمے کو، اس پھل کو جو آپ نے کھایا ہے، اس کو پیس لیں، ان کو باریک کر دیں، اور ان کی بناوٹ رب کائنات نے اتنی پیاری فرمائی ہے، اونچی نیچی بھی ہیں، داڑیں اونچی نیچی بھی ہیں تاکہ اس کو توڑ سکے لقمے کو۔ بالکل اگر سپاٹ ہوتی، سیدھی ہوتی تو پھر روٹی کھانا مشکل ہو جاتا، پھر پیسنا مشکل ہو جاتا۔ جس طرح چکی پر دندنانے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ گندم وغیرہ کو، اناج کو پیس دے، رب کریم نے ہماری داڑھوں میں بھی دندنانے بنا دیے، اور نیچے والے دندنانے دوسرے والے دندانوں کے برعکس ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو دندنانے پر دندنانا نہیں بلکہ آگے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہیں تاکہ اس چیز کو اچھی طرح رگڑا جائے، پھر ہم دانت اس کو پیستے ہیں، اور زبان بڑی چابک دستی کے ساتھ
وہ کھانا لپیٹ لپیٹ کر داڑوں کے نیچے دیتی ہے، اور لیکن دیکھیں کس قدر چالاک ہے، خود داڑھ کے نیچے نہیں آتی، کھانا داڑھ کے نیچے دے دیتی ہے، خود داڑھ کے نیچے نہیں آتی۔ ہم لقمہ نگل لیتے ہیں، جب نگلنے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر 2 پائپ ہیں حنجرے سے نیچے، ایک وہ پائپ ہے جو پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے، ایک وہ پائپ ہے جو معدے کی طرف جاتا ہے۔ معدے والا پائپ عموماً بند رہتا ہے، پچکا رہتا ہے۔ اگر میرا اللہ اس پائپ کو کھول دیتا، پھر معدے سے وہ بو آتی کہ قریب بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ، اور یہ مریض کی نالی ہمیشہ پچکی رہتی ہے تاکہ بدبو باہر نہ آئے، معدے کے اندر ہی رہے، اور سانس کی نالی کھلی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جب ہم لقمہ نگلنا چاہتے ہیں تو یہ حنجرہ جس کو ہم گھنڈی کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ اوپر کو جاتا ہے۔ جب آپ لقمہ یا لعاب دہن نگلنا چاہتے ہیں یہ اوپر کو جاتا ہے، آپ اس کو پکڑ کے بھی رکھیں پکڑا نہیں جائے گا، اوپر کو جاتا ہے، یہ اوپر اٹھتا ہے۔ غضوف مکبی ایک اور ہڈی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر جو ڈھکنا کر کے بن جاتی ہے، اور لقمہ اس کے اوپر سے پھسل کر مری کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ یہ سامنے حنجرہ ہے، مری کی نالی اس کے پیچھے ہے۔ اس اللہ کی قدرت کا اندازہ کیجئے کہ جو معدے میں غذا پہنچا دیتا ہے، پھر وہ غذا جو معدے میں پہنچتی ہے، جو ہمیں معدے کے کانٹے سے نظر آتے ہیں، کئی قسم کے ہضم معدی یا روگ پیدا ہوتے ہیں، پیپسین پیدا ہوتی ہے، ٹریپسین، گال بلیڈر انزائم، انسولین وغیرہ، وہ کتنی رطوبات پیدا ہوتی ہیں جو تیرے ہضم میں ممدد و معاون بنتی ہے۔ پھر یہ ہضم کیلوج یا کیموس کی شکل بن جاتا ہے، جس طرح ایک گاڑھا دلیا ہوتا ہے اس طرح کا بن جاتا ہے۔ پھر اس عروق ماساری کا باریک باریک رگیں ہوتی ہیں جو اس کو سک کرتی ہیں، چوستی ہیں، اس کو جگر کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ جگر میں ایک مزید فنکشن ہوتا ہے، پھر جگر تیری اس خوراک کو گوشت میں بدلتا ہے، ہڈی میں بدلتا ہے، پٹھے میں بدلتا ہے، چربی میں گلائکوجن وہ حیوانی چربی میں اس میں تبدیل کرتا ہے۔ پھر کبھی تیری خوراک خون بن رہی ہوتی ہے، کہیں بلغم بن رہی ہوتی ہے، کہیں وہ لیفیٹا گلینڈ کو وہ رطوبت پہنچا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کو تیرے کھانے سے بنتا ہے۔ غور کر تیرے رب کی یہ کتنی نعمتیں ہیں، تیرے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور پھر جو بیکار فضلہ ہوتا ہے مختلف آنتوں سے ہوتا ہوا پھر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دیکھ تیرے رب کی کتنی نعمتیں ہیں، کس طرح قدرہ نام آتا ہے۔ فرماتا ہے انسان غور کر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی جانب غور کریں، فکر کریں کہ میری کتنی نعمتیں تیرے ایک کھانے کے اندر موجود ہیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے، صبن کا معنی ہوتا ڈھالنا، بے شک ہم نے آسمان کی جانب سے پانی کو نازل فرمایا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، ہم نے پانی ڈالا، صبا، بہت اچھے طریقے سے بارش برسائی، نباتات کھیتیوں پر، باغات پر بہار آ گئی، پھلوں میں اضافہ ہو گیا، سبزیاں بھی بڑھ گئیں، پھل بھی بڑھ گئے، اناج بھی بڑھ گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیرا، پھاڑا، اور بہت اچھے طریقے سے پھاڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ آپ ذمہ دار ہونے کے ناطے سے کھیتوں میں فصل بوتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ننا منا، وہ شگوفہ، وہ پہلا پتا یا وہ دال نما 2 پتے، وہ سیدھے پانی دال نما، جو جتنے بھی یہ دال نما بیج ہیں نا، اس کا آپ دیکھیں گے سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور ڈنڈی باہر نکلتی، پہلے زمین کی مٹی کو ڈنڈی پھاڑتی ہے، اور اتنی نرم و نازک وہ ڈنڈی ہوتی ہے، اتنی نرم و نازک ہوتی ہے، ایک ننا منا بچہ چاہے تو اس کو چورا چورا کر دے، ریزہ ریزہ کر دے، مگر میرے اللہ فرماتا ہے شققنا الارض، ہم زمین کو پھاڑتے ہیں۔ اس کی قدرت دیکھیے، بعض اوقات وہ پتھر کو پھاڑ کر بھی اناج اگاتا ہے، درخت اگاتے ہیں، اور وہ جو دانے والے نہیں ہیں، جس طرح یہ چری اور باجرہ وغیرہ ہے، گندہ وغیرہ ہے، اس کی کومپل نکلتی ہے، کتنا نازک اور باریک پتہ ہوتا ہے، مگر زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ وہ نہیں چیرتا، میرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے، یعنی قدرت میرے اللہ کی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، غور کرو، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، چیرا، اور شق کرنا اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی پھاڑ دینا کسی چیز کو۔
ارشاد فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا فیہا اس زمین کے اندر حبا، حب دانے کو کہتے ہیں، جو دانہ ہوتے ہیں نا اس کو حب کہتے ہیں، خواہ وہ گندم کا ہے، مکئی کا ہے، چری کا ہے، باجرے کا ہے، چاول کا ہے، موٹ کا ہے، مونگ کا ہے، مسور کا ہے، یہ سارے کے سارے حب کہلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِنَبًا، اناب عربی میں انگور کو کہتے ہیں، وہ اناج بھی اگایا، یعنی اناج دانے سے اناج بھی اگایا، وَعِنَبًا، انگور بھی اگائے، وَقَضْبًا، اور چارہ بھی اگایا۔ رب کائنات اپنی قدرت کے دلائل ارشاد فرما رہا ہے وَزَيْتُونًا، اور زیتون بھی اگایا، وَنَخْلًا، اور کھجور بھی اگائیں، وَحَدَائِقَ غُلُبًا، اور غلبہ ایک دوسرے کے ملے ہوئے غالب، وہ ہم نے حدائق، حدیقہ کی جمع، حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں، حدائق کئی باغات مل کر، اور گھنے باغات ہم نے پیدا فرما دیے، یعنی ایک باغ نہیں کئی باغ، حدائق، کوئی انگوروں کا باغ ہے، کوئی کیلے کا باغ ہے، کوئی انار کا ہے، کوئی امرود کا ہے، حاضر کیا کوئی اناناس کا ہے، کئی باغات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا فرما دیے۔ وہ انسان کبھی تو نے غور نہیں کیا وفاکہۃً، اور کتنی طرح کے ہم نے پھل پیدا فرما دیے، وَأَبًّا، اور دواب گھاس کو کہتے ہیں، اور گھاس بھی پیدا کر دی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع لکم، یہ تمہارے لیے سامان زیست ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، ڈور ڈنگروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا، بعض پھلوں کا ذکر کیا، سارے پھلوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ پھل عرب میں بہت زیادہ معروف بھی تھے، اور بہت زیادہ کثرت سے پائے بھی جاتے تھے، اور بڑے ہی منافع بخش یہ پھل۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھل عطا فرمائے ہم نے، عنبا، انگور عطا فرمائے، اور اس کو سارا سال اہل عرب کھاتے تھے، کبھی تازہ انگور اور کبھی کشمش کی شکل میں سوکھے ہوئے، اور پھر انہیں پانی کو میٹھا کرنا ہوتا، کشمش جس کو ہم اپنی زبان عام طور پر میوے کہتے ہیں، حالانکہ میوہ کا لفظی معنی پھل ہوتا ہے لیکن ہم اس کو میوہ کہتے ہیں۔ کشمش اس کو پانی میں بھگو کر مل لیتے، پانی کو میٹھا کر کے پی لیتے، نہایت طاقتور غذا۔ وقبا، اور چارہ، قدب گنے کی پوری کو بھی کہتے ہیں، وہ جو تنے پر کھڑے ہونے والی جو بھی سبزی چیزیں ہیں ان کو قبر سے تشبیہ دی گئی۔ اور کتنی قسم کا چارہ ہے، وہ گنا بھی، اور چری بھی، باجرہ بھی، مکئی بھی، گندم بھی، چاول بھی، یہ دوسرے اس طرح کتنی وہ چیزیں ہیں، تل وغیرہ، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ تنوں پر کھڑی ہوتے ہیں، اور ان کو پروردگار عالم جل وعلا بیجوں سے لا دیتا ہے۔ وزیتون، اور زیتون بھی، یہ بھی سارا سال استعمال ہوتا، اناج بھی سارا سال بھی استعمال ہوتے، زیتون بھی کبھی پھل کی شکل میں، کبھی یہ تیل کی شکل میں، کبھی مربع کی شکل میں، کبھی اچار کی شکل میں، یہ بھی اہل عرب سارا سال استعمال کرتے ہیں۔ ونخلا، اور کھجوریں بھی، کبھی اد پکی جس کو ہم اپنی زبان میں ڈوکے کہتے ہیں، کوئی پکی ہوئی جس کو کھجور کہتے ہیں، کوئی سوکھی ہوئی جس کو چھوہارا کہتے ہیں، سارا سال یہ بھی ملتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وحدائق غلبا، اور یہ کئی طرح کے ہم نے باغ ایک ہی جگہ جمع فرما دیے، نعمتیں ہیں رب کائنات کی۔ ارشاد فرماتا ہے فاکہۃً وابا، اور یہ طرح طرح کے پھل بھی اور گھاس بھی، متاع لکم، یہ تمہارے لیے بھی سامان زیست ہے۔ جس طرح میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر کھانے پینے کی یہ چیزیں موجود نہ ہوتی تو مر جاتے۔ کیا کھاتے؟ ہم گھاس کھایا کرتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرما دیں۔ فرماتا متاع لکم، تمہارے لیے بھی ہے، ولانعامکم، اور تمہارے ڈور ڈنگروں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارے جانور، تمہارے چوپائے ڈور ڈنگر، حالانکہ ان کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، جانوروں کو چوپایوں کو پیدا بھی اللہ نے کیا، چارہ بھی اللہ نے اگایا، ان کو ہمارے تابع کر دیا، فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، عطا رب کائنات کی ہے۔ دودھ وہ ان کے جسم میں پیدا فرماتے ہیں، پیتے ہم ہیں، گوشت وہ ان کے اندر اس نے رکھا، کھاتے ہم ہیں، پھر ہمارے تابع فرمان بنا دیا،
چارہ اس نے عطا فرمایا، ہم ان کے سامنے چارہ ڈال دیتے ہیں، وہ جانور کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے جانور ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، میں یہ تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے لیے ہم نے یہ خوراک اور کھانا پیدا فرما دیا۔ تم میری نعمتوں پر ذرا غور کرو کہ میں کس قدر کریم ہوں اور تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ انسان اگر ایمان اور عقیدے کو درست رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ میرے پروردگار تو کتنا کریم ہے، بالیقین تیری نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو غیر ممکن ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو گن سکو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔